الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود شریف کی ویسے تو فضائل میں بے شمار احادیث موجود ہیں جو مختلف علماء اکرام نے، اولیاء کاملین نے اپنی اپنی کتابوں میں وہ احادیث مبارکہ لکھی ہیں۔ یہاں میں آپ کو درود شریف کے فضیلت کے متعلق چند احادیث بتا رہا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں پھر کہ درود شریف کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظیم و شان فرامین ہیں درود شریف کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ ان احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ درود شریف تعداد کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں درود شریف تو لا تعداد پڑھنے والی چیز ہے، آپ لوگ گنتی کیوں کرتے ہو، تو اس طرح وہ لوگوں کے لیے الجھن پیدا کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ان احادیث میں تعداد کی بات ہوئی ہے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی امت کو درود شریف تعداد میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو کاہل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو کاہل، جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ مجھ پر میری محبت اور شوق کی وجہ سے درود شریف پڑھے تو فرمایا اللہ پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ پھر جب بات آئی 10 مرتبہ درود شریف کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کسی کو قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مل جائے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ قیامت کے دن جو لوگ بخشے جائیں گے، جن کو جنت ملے گی، وہ اعمال کی وجہ سے شاید ہی کسی کو ملے جنت اور مغفرت وغیرہ یا بے حساب جنت ملے۔ دو چیزیں ہوں گی قیامت کے دن، ایک اللہ کی رحمت اور دوسری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ جسے اللہ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ملا تو وہ بھی بنا حساب کے بخشا جائے گا، اور جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوئی وہ بھی بخشا جائے گا۔ عملوں کے حساب سے تو شاید ہی کوئی جائے۔ اور جب بات 50 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا، اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کسی امتی کے لیے کہ اتنا قیامت کا ہولناک دن جب بھائی بھائی سے بیزار ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پر والدین اپنی اولاد کو بھول جائے گی، اولاد اپنے والدین کو بھول جائیں گی، تو وہاں کسی خوش نصیب کو یہ اعزاز ملے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں، تو یہ بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر جب بات آئی 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنم سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ شخص قیامت کے دن شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور جب بات 1000 مرتبہ درود شریف کی آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی رہائش گاہ، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ اس کے کاندھے میرے کاندھوں سے ٹچ ہو رہے ہوں گے، یعنی اتنا وہ قریب ہوگا میرے ساتھ، یعنی کہ میرے ساتھ ہی وہ جنت میں جائے گا اور اتنا قریب ہوگا کہ اس کے کاندھے میرے کاندھوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہوں گے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ کریم کے فرامین
جو شک شبہ کی جن میں گنجائش ہی نہیں ہے. ہم جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس میں شک ہو سکتا ہے، آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش ہوتی ہی نہیں. تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے کے بعد ہر مسلمان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ درود شریف کتنی بڑی دولت ہے اور کتنا بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا